میں معمول کی ڈیوٹی پر تھی کہ ایک 40-50 سالہ آدمی 13-14 سال کی لڑکی کو لیے مال کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا وہ آدمی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر غضب اور قہر تھا کہ اسے دیکھتے میں بھی ڈر گئی۔ میں نے اپنی 10 سالہ ڈیوٹی میں بہت ساری خواتین کو جیل میں آتے، تھانے میں بند ہوتے، باعزت رہا ہوتے اور سزا پاتے بھی دیکھا تھا، لیکن اتنی معصوم اور کم عمر مجرمہ میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ جو آدمی اسے لے کر آیا تھا، میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس کا والد ہوگا، جو شاید اسکول یا کالج سے چھٹی کرنے پر اسے محض ڈرانے کے لیے تھانے لے کر آیا ہے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ آدمی اس کا باپ نہیں تھا، نہ ہی وہ اس کی بیٹی تھی۔ تھانے کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس شخص کا رویہ بدل گیا اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکی کو فوراً تھانے میں بند کرو، مجھے اس پر شدید غصہ ہے، اس نے میری بیٹی کو بہت بڑے ہونی چاہیے۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ چھوٹی سی معصوم لڑکی اس 40 سالہ آدمی کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ ایک نہتی لڑکی کو وہ جیل میں بند کروانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بھی ہمت کر کے اسے جواب دیا، جناب آپ بیٹھیں اور مجھے تفصیل سے بتائیں کہ اس خاتون سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اسے تھانے میں بند کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس خاطر خواہ ثبوت نہ ہو تو ہم FIR درج نہیں کر سکتے۔ فی الحال میں 24 گھنٹے کے لیے اسے تھانے میں بند کر سکتی ہوں، جب تک اس لڑکی کے وارث آ نہیں جاتے۔ میری بات سن کر وہ آدمی غصے سے کرسی پر بیٹھا اور بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس علاقے کی ساری پولیس میری جیب میں ہے۔ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ قانون کی عزت کرتا ہوں۔ تو محترم، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، اگر آپ اتنے اختیارات کے باوجود بھی قانون کی عزت کرتے ہی ہیں تو مجھے اس لڑکی کو جیل میں بند کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ وجہ بتائیے۔ آپ کے صرف کہنے پر تو بتائیے، آپ کے صرف کہنے پر تو میں اسے جیل میں بند نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ آدمی ذرا ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگا، اس لڑکی نے میری بیٹی کو بہت بڑے چنگل میں پھنسایا ہے، آپ اس کا ریمانڈ لیں، اس سے خود ہی پوچھیں، یہ سب کچھ اگل دے گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا پھروں، اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی مزید بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے یا میری بیٹی کو ہی دکھ نہیں پہنچایا، بلکہ اس کے پیچھے 30-40 مزید لڑکیاں ہیں جو اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنس چکی ہیں۔ 3-4 تو اپنی جانیں لے چکی ہیں، خودکشی کر چکی ہیں۔ قاتلہ ہے یہ کئی لڑکیوں کی، لیکن خود یہ اس قدر ڈھیٹ اور بے ضمیر ہے کہ آج تک اس نے اپنی جان نہیں لی، نہ ہی خود کو نقصان پہنچایا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچتا رہا، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوتی رہیں، اور یہ اسی طرح ہے۔ دیکھو اس کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میڈم، میں آپ کو اپنے حلیے سے کیا کوئی اس طرح کا آوارہ یا لچا لفنگا نظر آتا ہوں؟ میں ایک بااختیار آفیسر ہوں، میں چاہتا تو اس لڑکی کو خود بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آپ اسے فی الحال تھانے میں بند کریں، میں کل ہی جا کر ایک وکیل کروں گا، یہ لڑکی عدالت میں جائے گی اور اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ محترم، آپ کو لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھی تجربہ ہے، 10 سال سے میں مجرموں کو دیکھتی آئی ہوں، یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی جرم کر سکے۔ آپ کو تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ فی الحال میں FIR کیے بغیر ہی اسے تھانے میں بند کر رہی ہوں، کل تک اگر آپ کا ذہن تبدیل نہیں ہوا تو آپ بے شک اس پر کیس کر لیجئے گا، میں FIR بھی کاٹ دوں گی۔ میں نے اس آدمی کو وہاں سے اس لیے بھیج دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ انسان غصے میں کبھی بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اس لیے میں اس آدمی سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس لڑکی سے کوئی سختی والی بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسی لڑکی جیل میں بھی آ سکتی ہے۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، یا اگر کوئی اور کھانے کی چیز مانگتی ہے تو دو، اور اس سے کوئی سختی والی بات مت کرنا۔ یہ سن کر لڑکی کی جان میں جان آئی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ تھانے میں لے جاتے ہی اسے مارا پیٹا جائے گا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اس لڑکی سے بہت شفقت اور نرمی سے پیش آئی تھی، کیونکہ میری نظر میں وہ مجرمہ تھی ہی نہیں، صرف ایک ملزمہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خود سیل میں گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے مؤدبانہ طریقے سے سلام کیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور مہذب گھرانے کی لڑکی ہے۔ بیٹا، تم مجھے خود ہی سچ سچ بتا دو کہ وہ انکل تمہیں پکڑ کر تھانے میں کیوں لائے تھے؟
تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کوئی جرم ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے تو بھی بتا دو۔ دیکھو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اگر تم چھپاتی رہو گی کل وہ آ کر وکیل لے آئیں گے اور تم پر کیس کر دیں گے، بات عدالت میں چلی جائے گی، خامخواہ تمہارے ماں باپ بھی ناراض ہوں گے تم سے۔ کم از کم اپنا نہیں تو ان بوڑھے والدین کا خیال کر لو جن کی وجہ سے تم اس قد بت اور عمر کے اس حصے تک پہنچی ہو۔ میری بات سن کر وہ لڑکی رونے لگی، روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ میڈم مجھ سے قسم لے لو، قرآن پاک کی قسم لے لو، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ جو میرا قصور ہے وہ میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ میرا قصور صرف ایک جرم ہی نہیں بلکہ ایک راز بھی ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں گی تو اللہ مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ میں نے اپنے اماں ابا اور قرآن پاک کی قسم کھا رکھی ہے، اگر آپ کو بتا دوں گی تو میرے اماں ابا بھی مر جائیں گے اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، قدر ڈری ہوئی تھی کہ کوئی بات اگلنے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی مجھے جو بھی سزا دینا چاہتی ہیں آپ دے سکتی ہیں، میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی، قسم کا کفارہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر بہت افسردہ ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی بات بھی نہیں تھی اور وہ سب کچھ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی اگر آپ خود پتہ لگانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، مجھ پر کوئی نام نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے اگر میرا نام لیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے اماں ابا تو شاید دل کا دورہ پڑ کر اس دنیا سے ہی کوچ کر جائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی شخصیت میں بہت رحم دلی ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ ایسا قدم نہیں اٹھائیں گی۔ وہ لڑکی روتے روتے میرے پاؤں میں پڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، تم بس مجھے بتا دو کہ اگر میں خود سچ تک پہنچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ لڑکی نے مجھے کاغذ اور پینسل مانگا۔ میں حیران تھی کہ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ صحیح سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ظاہر ہے کسی نے اسے بہت سخت ڈرا دیا تھا۔ میں نے اسے کاغذ اور پینسل لا کر دی، اس نے اس پر ایک پتہ لکھ دیا، ساتھ ہی نیچے جمعے کا دن اور وقت بھی لکھ دیا۔ کاغذ پر اس نے پتہ لکھنے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر میں دن 12 بجے کے قریب جاؤں اور دن بھی جمعے کا ہو تب مجھے راز پتہ چلے گا۔ میں نے وہ کاغذ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لاہور کے ایک مشہور مال کا پتہ تھا۔ مال میں دکان نمبر کا بھی پتہ لکھا ہوا تھا، دکان نمبر 26۔ میں نے دوبارہ سے دیکھا، اس نے سب کچھ تفصیل میں لکھا تو تھا، لیکن مجھے کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں بتائی تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ تم جا کر اس دکان سے کپڑے لے لینا، تمہیں ساری حقیقت خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ میں نے اپنی کانسٹیبل سے کہا کہ جمعے کے دن مجھے یہاں پر لازمی جانا ہے، اور اس لڑکی کو تم فی الحال اس آدمی کی پہنچ سے دور رکھنا، اسے کوئی بھی بات کہہ دو، کہو کہ ہم 1 ہفتے کا ریمانڈ اس لڑکی کا لیں گے، اس کے بعد ہی FIR درج کریں گے، ضرور یہ خود ہی اپنا جرم اگل دے گی، اور وکیل کو اس معاملے سے دور رکھو۔ کانسٹیبل نے میری بات مان لی تھی۔ اگلے ہی دن وہ صاحب بھرے غصے میں ہمارے دفتر میں آ کر بیٹھے، ہمیں دھمکانے لگے کہ اس لڑکی پر FIR درج کریں تاکہ میں وکیل کو لے کر اس پر کیس کر سکوں۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی۔ میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا وقت دے دیں، میں 1 ہفتے میں ساری تفتیش مکمل کر لوں گی، لڑکی کا ریمانڈ بھی لے رہی ہوں، تب تک اگر آپ صبر کر لیں تو معاملہ طول اختیار کرنے کی بجائے یہیں پر حل ہو جائے گا۔ میرے پاس مجرموں سے راز اگلوانے کے کئی طریقے ہیں، آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ آدمی سمجھدار لگتا تھا، میری بات سن کر خاموش ہو گیا، بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ پر بھروسہ، بعد مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ میں نے اس کو مطمئن کر کے تھانے سے بھیج دیا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اب مجھے اگلے ہی دن جمعے کے روز اس مشہور مال میں جانا تھا جس کا پتہ اس لڑکی نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ جمعے کے روز میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے میرے مشن میں کامیابی عطا کرنا۔ میں جب اپنے دفتر سے نکلی تو ایک عام ہولیے میں نکلی تھی۔ میں نے شلوار قمیض بھی پہن رکھی تھی اور ایک معمولی سا پرس پکڑا ہوا تھا۔ ہولیے سے میں مڈل کلاس لڑکی نظر آ رہی تھی۔ میرا یونیفارم غائب ہو چکا تھا، البتہ آنکھوں کا روب اور دبدبہ اس پیشے میں آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے انسان کی آنکھوں میں رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ میں اپنی شخصیت چھپا نہیں سکتی تھی، البتہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے میں اس مال کا چکر لگانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی نے تھوڑی دور ہی جا کر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر ایک رکشے والے کو روکا
رکشے میں بیٹھ کر اسے اس مشہور مال کا پتہ بتایا۔ رکشے والا مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگا، بولا کہ باجی آپ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ آج تو جمعے کا دن ہے، سارا مال خالی ہوتا ہے۔ میں رکشے والے کی بات سن کر سمجھ گئی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے جو بھی معلومات دی ہے اس میں کوئی نہ کوئی وزن لازمی ہے، ورنہ اگر جمعے والے دن وہ مال بند نہ ہوتا تو دکان نمبر 26 کیوں کھلی ہوتی؟ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں مال پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا تو واقعی مال میں کافی زیادہ ویرانی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک دکان کھلی ہوئی تھی، نیچے والا سارا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ذرا غور کیا تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ دکانیں تو تقریباً ساری ہی کھلی ہوئی تھیں، لیکن سارے مال کی بجلی بند تھی۔ خیر مجھے کیا، میں دکان نمبر 26 کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ باہر کپڑوں کو سٹینڈ پر لگا کر لٹکایا گیا تھا اور ان کی قیمتیں بھی کافی کم تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دکان سے نکلا، دکان یکدم روشن ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، باجی 500 روپے کی ایک قمیض ہے، آپ لینا چاہیں گی؟ نہیں، میں نے بظاہر بے نیازی سی ظاہر کی تو بولا 1200 روپے کی 4 قمیضیں ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس دکاندار کی طرف حیرت سے یوں دیکھا جیسے اب مجھے اس کی بات پر یقین آیا ہو اور دلچسپی بھی پیدا ہوئی ہو، اور پہلے مجھے اس کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے 1200 والی 4 سے 5 شرٹ دکھا دے۔ اس نے پہلے بغور میرا جائزہ لیا اور پھر کہنے لگا، باجی آپ یہ قمیضیں جا کر چینج روم میں دیکھ آئیں، انہیں ایک بار پہن کر دیکھ لیں، تسلی کر لیں، تاکہ پھر آپ بعد میں آ کر ہمیں واپس نہ کریں۔ ہمارے ساتھ آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ لڑکیاں کپڑے اور قمیضیں وغیرہ لے کر تو جاتی ہیں، بعد میں آ کر کہتی ہیں یا تو کوئی چیز کھلی ہو جاتی ہے یا تنگ، اس لیے آپ اپنی تسلی سے لے کر جائیں کیونکہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ کپڑے تقریباً پورے آ جائیں گے، مجھے انہیں چیک کر کے تسلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر اس نے مزید مجھے لالچ دیتے ہوئے کہا، دیکھ لیں میڈم، میں آپ کو 1500 روپے میں مزید اچھی قمیضیں دکھا دوں گا، لیکن یہ نہ ہو کہ کل آپ واپس لے کر آ جائیں۔ اگر آپ تسلی کر کے اپنی گارنٹی پر لے کر جائیں تو پھر میں آپ کو مزید کپڑے دکھا سکتا ہوں جو کہ سارے ہی بہت سستے ہیں۔ میں بالکل ویسے ہی اشتیاق سے کھڑی تھی جیسے کہ پہلے تھی۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سستے کپڑے آتے کہاں سے ہیں؟ باجی ہماری اپنی فیکٹری ہے، ہم اس میں بناتے ہیں۔ اصل میں گرمیوں کا موسم نکلتا جا رہا ہے تو ہمیں سردیوں سے پہلے یہ کپڑے بیچنے ہیں تاکہ ہم نیا سٹاک تیار کر سکیں، اسی لیے تو یہ کپڑے آپ کو سستے مل رہے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ پورے پلازے میں گھوم پھر کر پتہ کر لیں، آپ کو کہیں سے بھی ایسی قیمت ملے تو میں آپ کو یہ کپڑے مفت دینے کو تیار ہوں۔ دکاندار کا انداز بیاں ایسا تھا کہ کوئی بھی کم سن لڑکی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ خیر میں نے اس سے بظاہر یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی سستی کپڑوں کی ڈیل سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ میں نے وہ کپڑے اپنے پاس رکھ لیے اور کہا کہ وہ مجھے چینجنگ روم میں لے کر جائے، میں انہیں چیک کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھر آئی تھی، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہاں تو چینجنگ روم نہیں ہے، پلازے کی سب سے اوپر والی فلور پر موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ تقریباً 5-6 منزلیں سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اوپر والے فلور میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس نے دیوار پر ہاتھ مارا تو پوری راہداری روشن ہو گئی۔ اب وہاں پر روشنی ہی روشنی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ راہداری اتنی خالی نہیں تھی جتنی بظاہر نظر آ رہی تھی۔ راہداری میں محسوس طریقے سے راہداری میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے اب دکاندار کی کچھ اسکیم سمجھ آنے لگی تھی، لیکن میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے چینجنگ روم تک لے کر جائیں۔ دکاندار نے ایسا ہی کیا، وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر گیا۔ عموماً چینجنگ روم بہت چھوٹے سے ایریا میں بنائے جاتے ہیں، ان کے دروازے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بلب کا انتظام بھی ہوتا ہے، سامنے ایک شیشہ لگا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ چینجنگ روم چھوٹا نہیں بلکہ عام چینجنگ روم سے سائز میں کافی بڑا تھا، اور اس میں کافی سارا رنگ روغن بھی کیا ہوا تھا، جبکہ زیادہ تر چینجنگ رومز جو میں نے دوسری دکانوں میں دیکھے تھے ان میں محض لکڑی کی 2-3 دیواریں ہوتی ہیں اور جگہ صرف کھڑے ہونے کی ہوتی ہے، لیکن اس چینجنگ روم کے اندر ایک صوفہ بھی رکھا ہوا تھا۔
مجھے کچھ شک ہونے لگا لیکن میں خاموش رہی۔ میں کپڑے لے کر ایسے کھڑی تھی جیسے ان کپڑوں کو پہننے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ پھر میری نظر سامنے ہی موجود ساکٹ پر پڑی جس کے اندر ایک چارجر تھا۔ چارجر میں روشنی سی دکھائی دی، ٹمٹماتی سی یہ روشنی کسی کیمرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہاں پر خفیہ کیمرہ لگایا گیا ہے۔ میں نے اس کیمرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے اوپر یوں ایک کپڑا ڈال دیا جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہو رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا شیشہ بھی لگا ہوا تھا، یعنی جو بھی کپڑے تبدیل کرتا شیشے میں خود کو دیکھتا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو کیمرے میں ریکارڈ کروا لیتا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی جو میرے لیے کافی عجیب تھی۔ بہرحال میں ابھی وہیں پر کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ میری نظر دروازے کے نیچے سے آتی کسی چیز پر پڑی۔ دیکھا تو یہ چھوٹا سا سانپ تھا اور بالکل اصلی حقیقی سانپ جیسا معلوم ہوتا تھا۔ میں اچھل کر صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ سانپ مجھے پاؤں میں کاٹ نہ لے، لیکن میں نے غور کیا تو وہ حقیقی سانپ نہیں تھا بلکہ سیل پر چلنے والا ایک نقلی سانپ تھا جو کہ اصل سانپ جیسا معلوم ہوتا تھا۔ اگر وہ سانپ اصلی ہوتا تو میں پھر بھی صبر کر لیتی، میں یہی سوچتی کہ شاید کہیں سے نکل کر آ گیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ سانپ جان بوجھ کر اس کمرے میں چھوڑا گیا تھا تاکہ اندر کھڑا انسان سانپ سے گھبرا کر باہر نکل جائے اور اسے زیادہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ میں نے دروازے کو فوراً کھولا۔ میری حالت بالکل ویسی ہی تھی جس حالت میں یہاں داخل ہوئی تھی۔ مکمل چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن چونکہ باہر موجود درندوں کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی، کیمرے پر پردہ پڑنے کی وجہ سے وہ یہ جان نہیں سکے کہ اندر موجود انسان کی حالت اس وقت کیا ہوگی۔ لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ اندر موجود انسان سانپ کو دیکھ کر کسی بھی حالت میں باہر ضرور آئے گا، پھر ہم لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ مگر میری آنکھوں میں خود اعتمادی دیکھ کر باہر موجود 2-3 دکاندار پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں ان کی طرف کسی شیرنی کی مانند دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ اس طرح سے دیکھ کر پہلے تو ان کو لگا کہ شاید میں اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوں، مگر پھر جلد ہی انہوں نے اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اے لڑکی، سچ بتاؤ، تمہیں اس جگہ کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ تم اس بارے میں سب کچھ سچ جانتی تھی، پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ کہیں تم ہم پر کوئی رپورٹ بنانے تو نہیں آئی؟ آج کل میڈیا والوں کا بھی بہت رواج ہے، یہ لوگ آ کر کسی کے بھی کام میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے اور تمہیں یہاں سے جانے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا، ہمیں تلاشی دینا ہوگی۔ یہ لوگ بھی شاید جان گئے تھے کہ میں ان کی حقیقت سمجھ چکی ہوں، اسی وجہ سے مجھے ڈرا دھمکا کر خاموش کرنا چاہتے تھے، مگر میں خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں جاؤں گی، پولیس والوں کو بلاؤ، میں سب کو اکٹھا کروں گی، شور مچاؤں گی۔ میری بات سن کر ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ میری توقع کے برعکس یہ لوگ ٹھٹائی سے کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ابھی پولیس والے کو بھی بلوا دیتے ہیں، تم خود ہی پولیس سے نمٹ لینا، اور یہ بھی سوچ لو کہ یہاں کی پولیس ہماری ہی سنتی ہے، ہمیں ہی مانتی ہے۔ یہ لوگ جب تمہاری تلاشی لیں گے تو تمہارے لیے اور ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی یہ بات، اس لیے ہمیں سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو۔ میں نے کہا کہ میں یہ ساری باتیں کسی پولیس والے ہی کو بتاؤں گی۔ ان لوگوں کو کیونکہ اپنے پیسوں سے پالی جانے والی پولیس پر اندھا یقین تھا، اسی لیے تینوں مل کر ہنستے ہوئے باہر گئے تاکہ اپنے ساتھ کسی کانسٹیبل کو لا سکیں۔ میں مگر جانتی تھی کہ یہ سکیں گے، اسی لیے جب وہ کانسٹیبل آیا جو کہ ان کے پیسوں پر پل رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور مجھ سے معذرت کی۔ اسے تو اپنی نوکری کے لالے پڑ چکے تھے کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے تھانے کے حدود میں ہو رہا تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرے اختیارات کیا ہیں۔ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ دکاندار جو وہاں موجود تھے وہ بھی سخت حیران رہ گئے تھے، ان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی غلطی پکڑی جا چکی ہے، مگر اس لڑکی کا کیا قصور تھا جسے میں نے تھانے میں بند کر رکھا تھا؟ اب اس کے پاس جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا، اس سے باقی کی باتیں نکلوانا بھی میرے لیے انتہائی ضروری تھا، کیونکہ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ثبوتوں کی ضرورت تھی۔
میں نے باقی کی کہانی اسی سے پوچھی اور جو کچھ مجھے اس نے بتایا وہ ناقابل یقین تھا۔ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھ سے خدا رسول کی قسم لی ہے، میں اگر چاہوں بھی تو ان لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میڈم، میں آپ سے منت کرتی ہوں کہ کسی طور پر بھی میرا نام نہ آئے۔ وہ لڑکی ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ان لوگوں کی ساری حقیقت کے بارے میں بھی بتایا۔ کہنے لگی کہ میں تو اپنی باجی کی شادی کی خریداری کے لیے اس مال میں گئی تھی، وہاں سستے کپڑے دیکھ کر رک گئی، اور جب اندر گئی تو میرے ساتھ وہی ہوا جو آپ دیکھ کر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 1 ہفتے بعد مجھ سے رابطہ کیا، مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں ہر مہینے 30,000 روپے لا کر دو۔ میں تو خود غریب گھر کی لڑکی تھی۔ جب انہیں ہر طرح سے یقین ہو گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے دھمکانے لگے کہ تم اپنی کسی امیر سہیلی کو نہ صرف یہاں لے کر آؤ بلکہ اس کمرے میں بھی لے کر جاؤ۔ میں بہت بے بس اور بہت مایوس ہو چکی تھی، مگر کیا کرتی؟ اپنی عزت اور اپنی ناموس بچانے کی خاطر مجھے یہ سب کچھ بھی کرنا پڑا۔ کرتے کرتے میں بہت ساری لڑکیوں کو اس مال تک لے کر آئی۔ پھر ان لوگوں نے ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکیاں ایک نہیں بلکہ تعداد میں کافی زیادہ تھیں۔ میں خود کو ہر روز کوستی، ہر روز ملامت کرتی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ کرتے کرتے جب میں تیسری لڑکی لے کر آئی تو وہ میری طرح بزدل نہ تھی، امیر باپ کی اولاد تھی۔ اس کو جب یہ لوگ دھمکانے لگے تو اس نے اپنے باپ کے سامنے میرا نام لے لیا۔ میری سہیلی کو یہی لگا کہ میں شاید ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں، اسی وجہ سے وہ مجھ سے بدگمان ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ سے یہی فرمائش کی کہ وہ مجھے تھانے میں بند کروا دیں، کیونکہ یہ سب کچھ شروع میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس بات کی وجہ سے اس قدر گھبرائی، ڈری، میرا تو دل چاہا کہ اب میں مر ہی جاؤں۔ اس ذلت سے میں کتنی بار گزر چکی ہوں، آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ تمہارے ساتھ میں مکمل انصاف کا معاملہ کروں گی اور ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھڑا کر رہوں گی۔ بالآخر میں نے یہ وعدہ بھی پورا کیا، کیونکہ خوش قسمتی سے جو آدمی میرے پاس آیا تھا وہ نہ صرف ایک قابل آفیسر تھا بلکہ اپنی بات پر قائم بھی رہا، اور آخر تک اس نے میری مدد بھی کی۔ ان مجرموں کو پکڑنے تک ہم لوگوں نے مل کر کام کیا اور مجھے